بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کے اعلانات، اقدامات اور بیانات بتا رہے ہیں کہ اب سر سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ باجوہ صاحب کی جو باقیات ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پر اجلاس ہوا، یہ بہت ہی غیر متوقع، غیر معمولی تھا۔ یعنی ایک دفعہ اجلاس ہوتا ہے، اس میں جو فیصلے ہونے ہیں، جو بات کرنی کر لی جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک اور اجلاس کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ہارون رشید صاحب سینئر صحافی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، وہ بتا چکے ہیں کہ وہاں پر ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری اور ان کے علاوہ رانا ثناء اللہ، یعنی جو یہ بات کرتے رہے وہ سب غلط ثابت ہوتی رہی۔ اور لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب کی اتنی سبکی ہوئی کہ دوسری دفعہ تو اجلاس میں آئے ہی نہیں، کیونکہ ان کو نہ افغانستان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو دوسری دفعہ شاید وہ بے عزتی سمجھ کر آئے ہی نہیں، اور غصے میں بھی نظر آئے، جو بھی انہوں نے بعد میں بھی آج بھی کچھ پریس کانفرنسز کی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب وہی جو وہ کام کرتے ہیں، غلط فگرز دیتے رہے، کوئی روڈ میپ نہیں تھا، جو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ نیچے سے نیچے جاتے چلے جا رہے ہیں، خطرناک حد تک ہیں۔ وہاں پر جب یہ ساری بریفنگ دینے کی باری آئی تو جو باتیں کر رہے تھے غلط تھی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات سے کس طرح نمٹنا ہے، کس طرح نکلنا ہے۔ تو پھر لگتا یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہوا کہ ایک پورا روڈ میپ بتایا جائے نا، ان حالات سے اپنے کس طرح نکلنا ہے۔ اس کے لیے پھر اگلی یعنی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا۔ اس کا اعلامیہ بتا رہا ہے، کھول کھول کر صاف صاف بتا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، اور اب اس میں جو کہا گیا اقدامات لینے کے لیے کہ جناب معاشی طور پر ہمیں کچھ بہتری کے لینے ہیں اقدامات، ایک تو اس سے رانا ثناء اللہ کی بات جھوٹ ثابت ہو گئی، جنہوں نے پہلے اجلاس کی بات کی تھی کہ جناب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بالکل بھرپور، کیونکہ اس میں سروسز چیفز ہوتے ہیں، اس میں آرمی چیف ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، ایئر چیف، نیول چیف، تو اس میں ڈی جی آئی صاحب بھی تھے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے بریفنگ وغیرہ سب، تو رانا ثناء اللہ نے کہا شاید اس لیے ڈر کے کہ یہ خبر نہ باہر آ جائے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ جی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا اسحاق ڈار کی پالیسیز پر، بھرپور اعتماد کا۔ اب یہ بڑی خطرناک بات تھی کہ عوام تو دیکھ رہے ہیں کہ تباہی ہو رہی ہے، اور ہماری جو قیادت ہے، خاص طور پر عسکری قیادت ہے، وہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہے ان سب پر۔ یعنی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی ہو گئی ہے، 45% 8 مہینے میں مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ ہو گئی، سردیوں میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، یہاں پر ریکارڈ کمی ہو رہی ہے آپ کے ریمیٹنسز میں، آپ کی ایکسپورٹس میں ریکارڈ کمی ہو رہی ہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن میں ریکارڈ کمی ہو رہی ہے، یعنی 225 ارب روپیہ ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی۔ کہاں سے آپ نے یہ سب ٹیکس کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ تو اب جو اعلامیہ آیا اس میں پتہ چلا جی ساری بریفنگ دی گئی ہے مالیاتی اداروں کے حوالے سے، جناب کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، کس طرح کیا کریں گے۔ اب اس کے بعد اقدامات سامنے آ رہے ہیں، وہ اقدامات بتا رہے ہیں کہ گیم ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اقدامات پر آؤں، چند چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب اکانومی ٹھیک کریں گے، تو اس کے لیے پلانز کیا دیے ہیں؟ پلانز یہ ہیں کہ ہم مزید ٹیکسز لگا رہے ہیں، اور منی بجٹ لا رہے ہیں، اور آرڈیننس کے ذریعے لا رہے ہیں فوری طور پر۔ جناب 3% اب ٹیکس لگائیں گے یہ فلڈ ریلیف کے لیے، کوئی فلڈ ریلیف نہیں انہوں نے دینا، صرف یہ کہ ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے، وہاں ناکامی کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ 100 روپیہ پیٹرولیم لیوی لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، 100 روپے تک پیٹرولیم لیوی لجانی ہے۔ اب اس کے علاوہ جناب آج وزیر دفاع صاحب آ جاتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، وہ کیا کہتے ہیں کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دو، 10 بجے سب کچھ بند کر دو، یعنی شادی ہالز وغیرہ۔ اور کیا جی غریب آدمی ہے جی، موٹر سائیکل چلاتا ہے، 3 ارب ڈالر جناب پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے موٹر سائیکل پر۔ ان کو کوئی شرم، وہ کہتے ہیں نا شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کہتے ہیں خود 6-6 ہزار سی سی کی گاڑیوں میں پیٹرول میں پھرتے ہیں، 5-6 گاڑیاں ساتھ لیے پھرتے ہیں، پورا سرکاری پروٹوکول لے کر وزیر پھرتے ہیں، 80 تک تعداد کر دی انہوں نے، اور ان کو غریب کی موٹر سائیکل نظر آتی ہے، اس کی بات کرتے ہیں جی الیکٹرک بائکس کے لیے جناب ہم جو ہے نا انسینٹیوائز کریں گے۔ وہ یہ خریدی نہیں جا رہی، غریب آدمی سے موٹر سائیکل اتنی مہنگی کر دی ہے، پیٹرول کے جناب وہ جی اس کا 3 ارب ڈالر یاد آ رہا ہے ان کو، پیٹرول جناب موٹر سائیکل میں ڈال جاتا ہے، جو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باہر سے آڈیاں اور پتہ نہیں وہ کون کون سی گاڑیاں ہوتی ہیں جناب، ای ٹران فلاں فلاں، وہ جو انہوں نے ٹیکسز معاف کر کے جو پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ ساری جو منگوائی ہیں، اتنا بڑا اسکینڈل، وہ آپ دیکھیے نا، وہ ساری خبر چلی، اس پر دھیان نہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ اب وہ جو ان کو لائے تھے، یعنی باجوہ صاحب اور ان کی باقیات، ان کو اکٹھا کیا تھا، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ ان کی وجہ سے ان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور یہ اعلامیہ جس طرح میں نے کیا کہ ایک تو 2 دفعہ بلانا، پھر عسکری قیادت کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے لگ رہا ہے کہ جی چیزوں پر اعتماد ہی نہیں، کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے وہ سب، اور پھر
یہ بات سامنے آئی کہ جی کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ یعنی لمبا کیا جائے، ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے. اب چونکہ سب سے بڑی جماعت یعنی تحریک انصاف عمران خان اس کو مان رہے تھے، وہ بھی حل اب قابل عمل نہیں ڈاک رہا، ورنہ اس طرح پش کیا جا رہا تھا. اب بازار لگ رہا ہے کہ اس سے بھی پیچھے ہٹا جا رہا ہے. اور اب باقی تو جس طرح اور وہ بات میں بھول رہا ہوں، میں نے بتایا نا رانا ثناء نے کہا جی بالکل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے عسکری قیادت کی طرف سے بھی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اسحاق ڈار کی پالیسیز پہ. تو آرمی چیف نے اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد ایک تقریر میں خطاب کرتے کہہ دیا کہ اتفاق رائے کی ضرورت ہے، معیشت و دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جناب اتفاق رائے، باقی تو ساری جماعتیں اس میں ہیں سوائے تحریک انصاف کے، تو ان کو بھی شامل کرنا، یہ بھی آرمی چیف کا بڑا واضح پیغام تھا. دوسرا یہ کہ اعتماد کا اظہار نہیں تھا پھر یہ ان کا یہ بیان آنا. اور اس کے بعد جب قومی اسلام جب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، معیشت کے بڑے حالات نازک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلی جو اجلاس ہے اس سے مطمئن نظر نہیں آئے، اور پھر دوسرا اجلاس بلایا گیا اور اس میں بریفنگ اسحاق ڈار سے لی گئی کیسے آگے بڑھنا ہے، اور نظر آگے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا ہے یہ سارا جو اعلامیہ یہ کیا جائے گا یہ کیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کچھ ہے نہیں، یہ ہم کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں، اس طرح نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کے بعد دکھائیں گے اقدامات. تو وہاں سے ظاہر ہے کہ بریفنگ جب لی گئی تو پتہ لگا کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب فراڈ اور ڈرامے ہیں، یہ تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے. جس طرح سے پورا پرسیپشن ہے کہ ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں، ان کو گرنے نہیں دیں گے، ساروں کو اکٹھا رکھیں گے. تو اب وہ ہاتھ پیچھے ہٹ رہا ہے. اور وہاں بھی یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ واقعی شاید عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے. اب آگے رمضان المبارک آ رہا ہے مارچ اور اپریل میں، تو اس کے بعد ہی مئی جون میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اب وہاں پر جا کر الیکشنز کا کچھ دیکھا جائے. اگرچہ گرمی ہے لیکن ملک کو بھی تو استحکام دلانا ہے. اور اب یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ ان تیلوں میں تو تیل نہیں ہے، اور اگر ملک کو استحکام کی طرف لے جانا ہے تو پولیٹیکل جب تک استحکام نہیں ہوگا اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. واضح ہو گیا جو بات عمران خان کر رہے تھے. اور یہ بات اب قومی سلامتی کمیٹی میں کہا جا رہا ہے جی قومی خود مختاری، دفاع، آپ کی سیکیورٹی، سوورینٹی، یہ سب ریلیٹڈ ہے اکانومی سے. تو اکانومی تو اس وقت وہ کہتے ہیں ان ٹیٹرز، تباہی پہ ہے. تو جب وہ اتنا برا حال ہوگا پھر اس میں متوسط طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے بات کی گئی ہے، اس کے لیے کیا پلان ہے. تو جو اس میں بات کی گئی ہے کہ اس پر بریفنگ لی گئی، اس پر بریفنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا وہاں جو تباہی ہو رہی ہے. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تبھی آپ کہتے ہیں جی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یعنی غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کا پلان آخر ہے کیا؟ پلان یہ آ گیا کہ جناب مزید اب مہنگائی کر دیں گے، ہم مزید ٹیکسز لگا دیں گے. اچھا ڈالر جو ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے جس کو فری فلوٹ کی طرف لایا جائے گا. یہ بھی اسحاق ڈار پر نہ صرف عدم اعتماد بلکہ اسحاق ڈار اور جو موجودہ پی ڈی ایم ہے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ ساری گورننس کی تباہی پھیر دی ہے. پھر یہ کہ جی ڈالرز کی اڑان کو روکا جائے گا، فلاں کیا جائے گا، وہ بھی وہی گھسے پٹے جملے کہ وہ اسمگلنگ ہو رہی، فلاں ہو رہا ہے. تو کس نے روکنا ہے؟ یعنی اسمگلنگ، اس کا مطلب ہے روکنے میں یہ حکومت ناکام ہوگی. تو وہ سارا جو اعلامیہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ناکامیاں نظر آ رہی ہیں. اور اس کے حوالے سے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ مزید اس سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ سیٹ اپ مزید نہیں چل سکتا. اس سے نہ صرف قوم میں بے چینی بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے اور انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ جناب اب ہم وہ ہے نا کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی، تو اب مقتدر حلقے بھی اپنے آپ کو مزید قربان نہیں کر سکتے ان کے پیچھے، کیونکہ ان سے چیزیں نہیں چل رہی. ان سے پوری بریفنگ لے کر اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی. اب دیکھیں تحریک انصاف نے کیا کیا ہے، بڑا زبردست کام کیا، وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے جی 8 مہینے کارکردگی. کہتے تھے نا توہین معیشت پر سزائیں دیں گے، معیشت کے خلاف بات نہیں کرنی، یعنی منفی کوئی رپورٹنگ نہیں کرنی. 45% انہوں نے کہا ہے جی تحریک انصاف نے کہ جی 8 مہینے کے دوران مہنگائی ہو چکی ہے اور ساری کارکردگی بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے کی ہے. عام آدمی کی زندگی جیرن، ڈالر کی عدم دستیابی اور پھر قیمتوں میں اضافے، برآمدات کم ہو گئی ہیں، انڈسٹریل سیکٹر بند ہو رہا ہے اور لاکھوں ہنرمند بے روزگار ہیں. حکومت نے زراعت کو تباہ کر دیا ہے. اور پھر تمام چیزیں انہوں نے ایک بتائی ہیں کہ پاکستان کو تاحال 127 ارب ڈالر بین الممالک کے واپس کرنے ہیں، جن میں سب سے زیادہ رقم IMF کی ہے. پاکستان کی مجموعی GDP کا 37% بیرونی قرضے میں چلا جائے گا. ہماری امپورٹ زیادہ ایکسپورٹ بند ہو رہی ہیں. ان تمام معاملات میں ڈالر کی دستیابی نے مسائل میں اضافہ کیا. یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. تو وہاں بھی ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. پھر یہ دیکھیں نا جو میں نے عرض کیا 8 بجے جناب ہم بند کر دیں گے شادی ہالز، یہ سارا کام کر دیں گے، ہم ایسے بچائیں گے ایسے بچائیں گے. یعنی صرف ہوائی باتیں جو یعنی کاروبار تاجر برادری کہہ رہی ہے پہلی بند ہے اور آپ اس طرح کے جناب شوشے چھوڑ رہے ہیں. تو لہٰذا اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف معاملات چل رہے ہیں، ان کو بھی خبریں مل رہی ہیں کیونکہ ہاتھ
اٹھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے. اسی لیے اب مریم نواز صاحبہ پاکستان واپس آ سکتی ہیں کیونکہ ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور شہباز شریف سے چارج لے لیا گیا ہے. وہ چیف آرگنائزر بھی بنیں گی. اسی لیے شاید کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہیں تو کچھ تو کیا جائے, کچھ دکھایا جائے کہ نہیں اب شہباز شریف نے سارا خراب کیا تھا, اب مریم آ گئی ہیں یا نواز شریف آ رہے ہیں, وہ ٹھیک کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, کچھ تو انہوں نے کرنا ہے نا. تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ معاملات شاید الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے جو ان کو پتہ چل رہا ہے, جو پیغام مل رہا ہے, جو جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ اب اس طرح تو نہیں چل سکتے جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں, جس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں. یہ جو ساری بربادی ہو رہی ہے, یہ ملبہ ہم نہیں اٹھا سکتے, ہم اپنے اوپر نہیں گرنے دیں گے. تو وہاں بھی ریلائزیشن ہو رہی ہے. اسی وجہ سے اب یہاں پر آپ کو ان کے بیانات اور اعلامیہ اور یہ سب خبریں جو اندرونی آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کھیل ختم ہو گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.